नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में, अपनी ज़मान में, अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 251 और 252 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है हमारी, पारा है दूसरा और आयत है हमारी 251 251। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा, फिर इसकी बामुहावरा तर्जुमा और फिर इसकी तफसीर देखते हैं। फ़हज़मुहुम, तो उन्होंने शिकस्त दी उनको, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, व कतला, और कत्ल कर दिया दाऊद ने जालूता, जालूत को, व आताहुल्लाहु, और दी उसको अल्लाह ने, अलमुल्का, बादशाहत, वल हिकमता, और हिकमत, व अल्लमहु, और सिखाया उसको, मिम्मा, इसमें से जो, यशाउ, उसने चाहा, वलो, और अगर, ला, ना, दफ़उल्लाहि, हटाता अल्लाह ताला, अन्नासा, लोगों को, बादहुम, उनमें से बाज़ को, बिबाज़िन, बाज़ के साथ, लफ़सादत, तो अलबत्ता बिगड़ जाती, अल अर्ज़ा, ज़मीन, वलाकिन्ना, और लेकिन, अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन, फ़ज़ल वाला है, अलल आलमीन, जहां वालों पर। बामुहावरा तर्जुमा इसका देखें। तो तालूत की फ़ौज ने अल्लाह के हुक्म से इनको हज़मियत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला, और अल्लाह ने इनको बादशाही और दानाई बख्शी और जो कुछ चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से ना हटाता रहता तो मुल्क तबाह हो जाता, लेकिन अल्लाह अहले आलम पर बड़ा मेहरबान है। बेशक अब क्या हुआ, पीछे तक बात थी, जंग में अब निकल गए, चुल्लू भर पानी पीने वाले साथ रहे, पेट भर कर पानी पीने वाले तो वहीं बैठ गए, ला ताकत लना अल-यौम। और उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से मदद मांगी, तो नतीजा क्या निकला, अल्लाह के हुक्म से दुश्मन मगलूब हो गया और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया। अब ये दाऊद कहाँ से आ गए? पहले तो समूएल नबी थे और फिर तालूत थे। तो दाऊद कहते हैं कि उस वक्त एक आम फौजी थे, ठीक है। कुछ कहते हैं कि, और ज़्यादा बाज़ कहते हैं कि एक फ़ौजी भी नहीं थे, बकरियां चुराते थे, खाना देने आए थे किसी को, लेकिन ऐसे ज़बरदस्त तीरंदाज थे कि जब ये लश्कर इस्लाम के पास आए और उन्होंने जो जालूत था ना उसकी आँख का निशाना लिया, क्योंकि वो पूरा जो है वो असलहे में था, और वो जो होद होती है ना लोहे की जिसको कहते हैं, यानी पूरी बॉडी उसकी जो है लोहे में कवर थी, सिर्फ उसके बीच में से आँखों की जगह खाली थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है वो तीर मारा, वो सीधा उसकी आँखों के रास्ते दिमाग में गया और वो मर गया। यानी आम सिपाही जो उस वक्त कोई बड़ा फ़ौजी, कोई बड़ा शख्स नहीं था, कोई फ़ौजी भी नहीं था, इवन वो कहते हैं कि फ़ौज में भी नहीं था उस वक्त, और अल्लाह ने उनसे दुश्मन कौम का बादशाह या सरदार कह लें उसको ख़त्म कर दिया। ये अल्लाह के काम है। अल्लाह की मदद वहाँ से आती है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता, और ये नतीजा था किस बात का, रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ठीक है, दुआ करने का, पढ़ने का नहीं। दुआ करने का याद रखें कि अपनी फ़ौज की किल्लत और दुश्मन की फ़ौज की कसरत को देखकर लीडर्स हिम्मत तोड़ दें तो ये मदद नहीं आती, ठीक है। असबाब ही नहीं है, तैयारी भी नहीं है, क्या होगा? ऐसे लोगों को तो सारा तवक्कुल जो वो अल्लाह पर होता था, चीख उठे कि फ़तह और शिकस्त सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। जब निकले उसके रास्ते में तो बचा भी वही लेगा। जब दीन उसका बुलंद करना है तो सारी ही उसके नाम पर हमारी बातें हैं, और जब सब्र इस्तकामत से जमे रहें तो बिलाखिर फ़तह हो जाती है। और ऐसी शिकस्त हुई कि कहते हैं कि जब सरदार ही मारा गया तो सारी फ़ौज जो है वो सर पर पाँव रख कर भाग गई, और अल्लाह ने बात सच्ची कर दी। कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरा। छोटी सी जमात बड़े से ग्रोह पर गालिब आ गई, क्योंकि उनके हौसले बड़े थे, उनके किरदार पुख्ता थे। जंगें असलहे से नहीं जीती जाती, ईमान के असलहे से जीती जाती हैं। और यहाँ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आप देखें कि हैरत अंगेज़ बात है, और कैसे ही एक्सीडेंटली वाक़या हुआ, और अल्लाह ने इनके कैरियर कैसे बना दिया। एक मुकाबले पर देखें ना, जालूत है, बहुत बड़ा जनरल है, ज़ाहिर है अपनी पूरी तैयारी से आया, अपने वक्त का नाकाबिले तस्खीर बादशाह था, जिसको आज के दौर में आप कह सकते हैं आलमगीर, फलां बादशाह जिसने जंग जीती है,
یہ کیا اور وہ اور داؤد جو ہیں وہ کیا تھے، ایک نوخیز بالکل نئے شخص سے، لیکن اللہ نے ان سے وہ کام لیا جو بڑے بڑے نہ کر سکے۔ تو کبھی نئے بندے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے لیتا ہے جو آپ بہت بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب دیکھا کہ اتنا بڑا کام ان سے ہو گیا ہے، اب تو قوم اور اچھل پڑی۔ انہوں نے کہا نہیں، آج کے بعد داؤد علیہ السلام کو ہی ہم اپنا حاکم بنائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ جو بادشاہ طالوت تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کیا، اور پھر داؤد علیہ السلام یوں شاہی خاندان میں آ گئے۔ اور یہ ہے وہ بنی اسرائیل کا دور جب حکومت اور نبوت جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، یعنی اسپرچول لیڈرشپ اور دوسری لیڈرشپ جو ہے وہ دونوں اکٹھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات اس طرح سے بدل دیے۔ اور یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ آج کا چرواہا چند سال بعد ملک کا بادشاہ بن گیا۔ یہ اللہ کے کام ہے، آپ کو کل کا کیا پتہ، کل کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ اللہ نے مجھے بھیڑ سالے سے نکالا اور اسرائیل کے تخت پر لا بٹھایا۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اور کیا اللہ کی شان ہے، یخرج الحی من المیت۔ کبھی زندگی میں کوئی بڑی مشکل آئے، سمجھیں کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی خیر ملنے والی ہے، تو پھر آپ اس وقت دکھی نہیں ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے۔ تو یہی باتیں اللہ کہہ کر آخر میں کیا کہتے ہیں کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ بات کیوں کہی گئی کہ اللہ کی ذات کون ہے، یا اللہ نے آتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء۔ اب یہاں پہ حکمت کا ذکر کیوں ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں جالوت کو قتل بھی کیا۔ آتاہ اللہ الملک یہ بھی ہو گئی، یعنی حکومت بھی مل گئی، آگے حکمت اور علمہ مما یشاء کیوں ہے داؤد کے نام کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے ان کو خاص خوبیاں دی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں آ کر لوہا نرم ہو جاتا تھا تو وہ زرہ بناتے تھے۔ اب حکمت کہاں سے آئی، نبوت مل گئی۔ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہی ہے، آپ ہر نبی کا دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے قرطبی جو ہے وہ ان سے قتل ہو گیا تھا، بعد میں نبوت ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام پھل کھا لیا، پھر نبوت ملی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں حکمتوں کا خزانہ جو اللہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ڈال کر دیتا ہے نا، اور یہ وہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا میدان میں پھینک کر آزمائے جاتے ہیں۔ آپ زندگی میں بھی آپ کی زندگی میں بھی یہ حکمت آ سکتی ہے، صرف شرط کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آنے والے اچھے برے حالات کے پیچھے جھانک سکیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ جو اصول ہے نا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، تو یہ اصول ہے زندگی کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنگیں کیوں ہوتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیکار لوگ اس میں مارے جائیں، جیسے کاکروچز جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں نا، اسی طرح وہ لوگ جو بڑے بنتے ہیں دنیا میں، بے-چینیاں پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ختم کرنے کا ایک نیچرل فینومینن ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والے معاملات کو دیکھیں، تو اگر آپ صبر کریں گے نا تو کسی بھی مشکل چیز پر آپ کو صبر کرنے کے بعد حکمت ضرور ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے جنہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ میں نے پہلے بھی پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ قوم الکافرین جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کافر قوم۔ ہم یہ دعا اپنے بچوں کے لیے بھی مانگ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں پر جو مغربی افکار اور برے معاشرتی اثرات جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے بچوں کو بچا لے، ہمیں بچا لے، آمین۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ تل کا، یہ آیات اللہ، آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیکا، آپ پر، بالحق کی، حق کے ساتھ، وَإِنَّکَ، اور بے شک آپ، لمن المرسلین، البتہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی ہے اس آیت میں۔ لوگ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں لیکن اللہ نے آپ کو نبوت کا معاملہ دیا، کیونکہ دیکھیں نا طالوت جالوت کا واقعہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا؟ یہ جو پیچھے واقعہ گزرا ہے پورا سمیل نبی کا اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا۔ تو پھر یہ نبوت کی زبان سے یہ باتیں آئیں، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ اپنے نبی کو یہ باتیں بتاتے ہیں، اور یہ باتیں آپ کی فیبریگیٹڈ باتیں نہیں تھیں، ٹھیک ہے، یعنی من گھڑت باتیں نہیں تھیں، اپنی مرضی سے سنی اور کہی ہوئی باتیں نہیں تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ایک آیت کی تھیم پر پورا اگلا
پارا جو ہے نا وہ چلے گا. آپ دیکھیں اس آیت کو، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. اگلا پارا جو وہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اگلی آیت سے یہ جڑتا ہے. آپ بھی رسولوں میں سے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ اور رسول بھی ہیں جن کا ذکر آ گیا ہے. تو ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ قرآن ہی وہ واحد چیز ہے جس کو ہم پورے یقین سے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگ سب کچھ پڑھیں گے، فکشن اور بیکار باتیں نہیں، فکشن اور بیکار باتیں بھی پڑھیں گے، لیکن نہیں کھلے گا تو قرآن نہیں کھلے گا. ہر جگہ جائیں گے، دین کی محفل میں نہیں آئیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی کو اچھے معاملوں میں کر دے. وما علینا الا البلاغ. اللہ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اور الحمدللہ ہمارا آج دوسرا پارہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم جتنا پڑھ چکے ہیں ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان بنا دے. اسے ہماری زندگیوں میں بھی اسی طرح جو حکمتیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو باتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی پڑھی ہیں، ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں ان کو لاگو کرنا، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بن جائے. تبھی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.